ایک خاص مقصد، ایک خاص نقطۂ نظر، ایک خاص محور مقرر کیا، اور قرآن کریم کے اندر اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات و انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف میری بندگی، میری عبادت اور میری توحید ہے۔ یعنی ہماری پیدائش، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم رب العالمین کو رب مانتے ہوئے اس کی توحید کے جتنے تقاضے ہیں سارے تقاضوں کو پورا کریں۔ اور پھر رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات میں سب سے بہتر انسانوں کو بنایا، اور رب العالمین کا اس سے بڑھ کر یہ عظیم احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے ہمارے ہی درمیان ہم انسانوں میں سے ہی پیغمبر اور رسول بھیجے، جنہوں نے واضح طور پر ہماری رہنمائی کی کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ وہ راستہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنائیں گے، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس راستے پر چلیں گے تو آپ کامیابی کی طرف جائیں گے، دنیا و آخرت کے اندر آپ کو فلاح و بہبود نصیب ہوگی۔ اور کون سا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر آپ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا ہر امت میں اس لیے کہ وہ بندوں کو رب العالمین کی توحید کی طرف راغب کریں اور شیطان کی عبادت سے بچائیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہم السلام کی پوری جماعت پر بالعموم، اور بالخصوص ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر کہ جس ذات گرامی نے اس دین اسلام کو، اس دین حنیف کو، اس باقی رہنے والے دین کو، اس سب سے سچے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کی، ایسی کوششیں کہ جن کا تصور ممکن نہیں کہ ہمارے ذہنوں میں آ سکے۔ اپنے اعزہ کو چھوڑ دینا، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو اور اپنے محبوب وطن کو خیر آباد کہہ دینا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا، اگر ہم تصور کرنا چاہیں، اپنے ذہن میں لانا چاہیں تو ہمارے ذہن بھی اس لائق نہیں کہ ہم اس کا تصور بھی کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز طلبہ، لفظ محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے لیتے ہی انسانوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، ایک ایسا لفظ جو انسانی ذہن کو، احساس کو اپنی طرف مائل کرنے والا لفظ ہے، اور یہ لفظ کتنا جامع لفظ ہے، یہ لفظ اپنے اندر کتنی ساری چیزوں کو سموئے ہوئے ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں۔ آج اس لفظ کا ہم کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے اس کو ہم نے اس کے اصلی معنی سے نکال کر کے اور دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے ہیں کہ دنیا کے اندر آج ہمیں طرح طرح کی محبتوں کے نشان ملتے ہیں، طرح طرح کی محبتیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ اخبارات میں آئے دن، نیوز چینلوں پر اور دوسری جگہوں پر ایسی خبریں نشر ہوتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کی محبت میں خودکشی کر لی، فلاں نے فلاں کی محبت میں اپنے گلے کو پھانسی کے پھندوں میں لٹکا دیا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی مثالیں
کوئی اپنے ماں باپ سے لڑ رہا ہے، کوئی اپنا سارا کچھ قربان کر رہا ہے، جبکہ لفظ محبت کا حقیقی معنی ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ بالخصوص مسلمانوں کو محبت کس سے کرنی چاہیے اور کس انداز میں کرنی چاہیے، یہ ہمارے ذہنوں سے مفقود ہو چکا ہے۔ محبت تو وہ محبت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر کسی کو مومن ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت کرے جس محبت کے لیے قرآن کہتا ہے، جس محبت کے لیے نبی کا فرمان کہتا ہے۔ اور وہ محبت کون سی محبت ہے؟ بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا آگے نبی کریم ایمان کی شرط بتا رہے ہیں کہ مومن وہ کب ہوگا، حتی اکون احب الیہ من والدی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا تو وہ مومن کے زمرے میں شمار ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا لیکن میں مومن ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اور آگے اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ محبت کس طرح کی محبت ہے، من والدہ، یہ محبت کا لیول کیا ہے، یہ محبت کتنی محبت ہونی چاہیے، فرمایا من والدہ، اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کوئی شخص یہ بھی کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنے بچوں کے بعد میں اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور لیکن میں نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، تو اس کا ایمان بھی پختہ ایمان نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ اپنے بچوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ وولدہ، اور صرف بچوں سے نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین سے بھی۔ یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے زیادہ کوئی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی کتنے بھی دعوے کر لے لیکن دنیاوی محبت کے اندر ایک ماں اپنے بچے سے جس طرح محبت کرتی ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی، اسی لیے اس کی مثال دی گئی۔ اور اس کے بعد دوسری مثال دی گئی، وولدہ، بچے اپنے والدین سے جو محبت کرتے ہیں ان کا رشتہ جو ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مثالیں دی گئی، اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت جب تک نہیں کوئی کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کی یہ شرط ہے کہ دنیا والوں میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، تب جا کر کے ہمارا ایمان پختہ ایمان ہوگا۔ اب یہ محبت، اس کو کون جانچے گا، اس کو کون پرکھے گا، کون اس کا رزلٹ دے گا، کون یہ بتائے گا کہ یہ شخص اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور پوری کائنات سے زیادہ، پورے لوگوں سے زیادہ محبت جو ہے نبی سے کرتا ہے؟ کون اس کی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں شخص سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے، کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ دل کے اوپر منحصر ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟
ہم ظاہری طور پر کیا کر رہے ہیں اور ہمارے دل کیا کر رہے ہیں، یہ صرف رب جانتا ہے۔ صرف رب العالمین ہی ہے جو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وہی اس کی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، وہی یہ بتا سکتا ہے کہ کون شخص ہے جو سب سے زیادہ محبت نبی سے کرتا ہے۔ لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ محبت ہے کس طرح سے ہے؟ کیا صرف زبانی محبت ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم جو دوسری عبادات ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، یا ہمارے بچے کا برتھ ڈے ہو، یا ہمارے بچے کا کوئی اور پروگرام ہو، تو اس میں ہم اپنی نمازوں کو بھی بھول جائیں، اس میں ہم اپنی عبادات کو بھی بھول جائیں، اس میں ہم اپنے نبی کو بھی بھول جائیں کہ اس میں نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اور اس میں جا کر لگ جائیں یہ بچے کا معاملہ ہے۔ اگر بچے کے اسکول میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے تو وہاں جانا لازمی ہے، نہیں جائیں گے تو بچے کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، بچہ جو ہے ہم سے متنفر ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچ، یہ ذہنیت اور یہ مزاج لے کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو میں پورے وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم ان ساری چیزوں کو قربان نہیں کر دیں گے، جب تک ہم اپنے بچے کی محبت ان چیزوں میں جو اسلامی تعلیمات سے علاوہ ہیں قربان نہیں کر دیں گے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے کہ نبی کا فرمان ہے۔ اور دنیا کے اندر آج اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو خال خال لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو بچے کی بیماری کی صورت میں بھی اس چیز کا مکمل خیال رکھیں کہ ہمیں وقت پر نماز پڑھنی ہے، اس چیز کا مکمل خیال رکھیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ رکھنا ہے، اور اسی طرح سے بیماری سے ہٹ کر اگر کوئی خوشی کا معاملہ ہے تو اس میں بھی ہم ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کی محبت پہلے اور باقی ساری چیزیں ایک طرف۔ جہاں نبی کا فرمان ہے، جہاں نبی کا حکم ہے، وہاں کوئی بھی چیز ہو اس کو ہمیں قربان کر دینا۔ جب تک ہم اس کو قربان نہیں کریں گے ہمارا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ تم نبی سے محبت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری اتباع کرے تو وہ نبی سے محبت کرے۔ کوئی شخص ڈائریکٹ یہ کہے کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ نبی سے محبت نہیں کریں گے آپ اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتے، کہ قرآن اس چیز کی دلیل دے رہا ہے، قرآن اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ تم نبی سے محبت کرو۔ جب تم قرآن کو نہیں مانو گے، قرآن کی بات پر عمل نہیں کرو گے تو تم اللہ کو کیسے مان لو گے؟ تم اللہ کو کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب تک رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تب تک ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ جو اعمال بتلائے گئے ہیں وہ اسی طریقے کے مطابق کرنے ہیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور صحابہ کس طرح سے نبی کے محبت میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے، کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شغف رکھتے تھے، اپنی ساری چیزوں کو نبی کی محبت میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ان کا اپنے گھروں کو چھوڑ دینا، ان کا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، ان کا اتنی ساری سزاؤں کو برداشت کر لینا، یہ ساری دلیلیں ہیں اس بات پر کہ وہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں کہا گیا کہ بہت زیادہ سوال نہیں کرو، لوگ بہت زیادہ بیجا سوال کیا کرتے تھے، ان سوالات سے جب منع کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کی خصلت ہے، بنی اسرائیل کی صفت ہے
کہ وہ بہت زیادہ اور بیجا سوال کیا کرتے تھے۔ اس چیز سے جب منع کیا گیا تو صحابہ کم سوال کرنے لگے، لیکن ان کے دل میں نبی کی محبت ایسی تھی کہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ کوئی آئے جس کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ کم سوال کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہ سوال کرے، نبی اس کا جواب دے اور ہم سنیں۔ یہ محبت تھی ان کے دل میں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اور آپ سے مخاطب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، مصلی پر جا کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد دوبارہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو سوال کر رہا تھا۔ آپ رحمت للعالمین تھے نا، آپ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ وہ کون تھا جو سوال کر رہا تھا، سائل کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، سوال پہ سوال، کہ آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اعرابی ہے، دیہاتی ہے، لیکن خوبصورت جواب دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں، میں دوسری باتیں بھی کرتا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو چیز میرے دل میں ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے۔ سب سے زیادہ میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ مجھے وہاں سے دیہات سے کھینچ لاتی ہے، میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کے، اپنی روزی کمانے کے ذریعوں کو بھی چھوڑ کر کے میں آپ کے پاس سے لاتا ہوں، آپ کی محبت مجھے کھینچ لاتی ہے۔ یہی عمل میرا سب سے زیادہ وہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ تم جس سے دنیا کے اندر محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، انہی کی صف میں تم ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اور ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو فحش لوگ ہیں، ان لوگوں میں ہو جو ریانت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں میں ہو جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن ہمارا شمار صحابہ کی صفوں میں نہ ہو، ہمارا شمار نبی کی صف میں نہ ہو، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھائے جائیں جو لوگ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم وہ اسباب نہیں ڈھونڈتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کو اگر ہم بجا لائیں گے تو ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہمیں وہاں پر بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو اس چیز کے لیے فکر مند رہتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے بناتے اور سنوارتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر نبی کی محبت، قرآن کی محبت، سنت کی محبت اور اللہ رب العالمین کی محبت ہوا کرتی۔ وہ اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو نبی کے طریقے کے خلاف۔ وہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں، اور آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو سنت ہے، فرض ہو گیا بس کافی ہے، سنتیں نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا۔ اور صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کے کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس ہی کی بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو قافلے کو راستے میں جگہ جگہ پر روکتے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ
جو جگہ رکنے کی نہیں ہے اس جگہ پر بھی قافلے کو روکا جا رہا ہے، معاذرہ کیا ہے؟ آخر کار پوچھ لیا گیا کہ آپ جگہ جگہ ان جگہوں پر جہاں نہیں رکنا چاہیے وہاں پر بھی آپ قافلے کو روک رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ جب میں نبی کے ساتھ حج کے لیے آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر رکے تھے، جن جن جگہوں پر میرا نبی رکا ہے ان جگہوں پر میں رک رہا ہوں۔ یہ محبت تھی، یہ سنت کی پیروی تھی۔ اور آج ہم فرض ہو گیا، سنت پڑھے یا نہ پڑھے، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ یہ سنت، میرے بھائیوں، اگر ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑنے لگیں گے تو ہم نبی سے محبت کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم ان کاموں میں لگ جائیں گے جن کاموں کا اسلام سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر ان کا تصور ہی نہیں ہے، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے جمعے کی نماز ادا کر لی، اگر ہم نے عیدین کی نماز ادا کر لی تو ہم کل نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے بنانا اور سنوارنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کے اندر ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمیں اس بات کی فکر لگی رہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو سنت کے خلاف ہو، ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ ہم ایسی محبت جب نبی سے کریں گے تب جا کر کے ہم اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں، تب ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ صرف جمعے کی نماز، صرف عیدین کی نماز، صرف دکھاوے کی چیزیں یہ ہم اگر کرتے رہیں گے تو ہماری عبادات کا فائدہ نہیں۔ مسجد سے باہر نکل کر کے ہمارا عمل دوسرا ہو، مسجد میں آئے تو ہم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگے، ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، باہر جا کر کے چغل خوری بھی ہو، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھے جو شراب پیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھے جو جن کی نگاہیں دوسری عورتوں پر پڑتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھے جو فحش کام کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم نبی کے امتی ہیں اور ہم بہت زیادہ متقی ہیں، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے اپنا واسطہ رکھنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صفوں میں دنیا کے اندر بھی شامل کرنا پڑے گا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو رب العالمین سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پیڑ کے پاس آپ گئے اور جا کر کے کہنے لگے یا شجر احبک، اے درخت میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ میری محبت یہ اس لیے نہیں ہے کہ تو مجھے پھل دیتا ہے، میری یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ میں تیرے سائے میں بیٹھتا ہوں، بلکہ یہ محبت اس لیے ہے کہ میرے نبی تجھ سے محبت کیا کرتے تھے، اور جس چیز سے نبی محبت کریں گے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ جب تک ہم اس سے محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور بخاری کے اندر آتا ہے کہ انسان اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا، ایمان کی چاشنی اور اس کی لذت وہ محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نبی سے محبت نہ کرے، اور جو نبی سے محبت کرنے لگے وہ ایمان کی لذت پا جاتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت پا جاتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس اور اس کی چاشنی پا جاتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں، ہماری نمازیں صرف اساتذہ کے ڈر سے ہوں، ہماری نمازیں والدین کے ڈر سے ہوں، ہماری نمازیں کسی اور کے ڈر سے ہوں، تو پھر کہاں سے ہم ایمان کی لذت پائیں گے؟ پھر کہاں سے ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا؟ وہ نمازیں تو ہماری بس ایسی نمازیں ہوں گی کہ جن کا نہ کوئی منہ ہوگا اور نہ کوئی چہرہ ہوگا، بس آئے فٹافٹ پڑھی اور چلے گی، نہ رب کا ڈر ہے،
نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ نمازیں پڑھنے کا تب فائدہ ہے کہ جب ہمارے دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کی محبت کو لے کر کے ہم یہ سمجھ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تب ہم یہ سوچ کر کے جب یہ عمل کریں گے تو ان عمل کے کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا، تب ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایمان کی چاشنی محسوس ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے، ہم ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتے، ہمیں عبادت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، ہمیں بورنگ لگے گی عبادت۔ لیکن جب نبی کی محبت دل میں ہوگی تو ہمیں عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ رمضان آتا ہے، پہلے سے ہم پریشان ہونے لگتے کہ رمضان آنے والا ہے، کس طرح سے روزے رکھیں گے، کس طرح سے ہم پورا دن بھوکا رہیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں بھوکا رہنے کا تصور ہوگا تو آپ پھر کبھی بھی رمضان کی یا ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ لیکن جب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ یہ نبی کی محبت میں اور رب العالمین کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، جب اس طرح سے آپ کا ذہن اور آپ کا تصور ہوگا تو آپ کو وہ بھوکا رہنا، اس میں بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اس میں آپ کو مزہ آئے گا۔ اور صحابہ کرام سلف صالحین، ان کا وسیلہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں وہ دعائیں کرنے لگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، رمضان اللہ رب العالمین ہمیں رمضان نصیب فرما، کیونکہ یہ رمضان مہینہ ہی ایسا ہے جس کے اندر انسان بہت حلاوت پاتا ہے، جس کے اندر انسان بہت سارے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، جس کو انسان اپنی زندگی کے اندر غنیمت سمجھتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، غالباً سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے، سگے بھائی، وہ دونوں ایک ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا بھائی ہے وہ اس کے مقابلے میں اتنا متقی نہیں ہے، اتنا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، فرائض سنن، لیکن اپنے بھائی کے مقابلے میں کم ہے۔ جب دونوں کا وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے بعد 1 سال تک دوسرا بھائی زندہ رہتا ہے۔ 1 سال بعد جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اپنی موت مرتا ہے، اس کو وہ کسی جنگ کے میدان میں شہید نہیں ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر وہ بھائی اس بھائی سے پہلے پہنچتا ہے جو بہت زیادہ متقی ہے، جو بہت زیادہ تقوی شعار تھا، جو شہید ہوا تھا، جس نے بہت زیادہ عبادتیں کی تھی۔ جب پوچھا گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ایک اتنا زیادہ متقی ہے، اتنا زیادہ نمازیں پڑھنے والا، اتنا زیادہ سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے والا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کم ہے، وہ شہید ہوا ہے، وہ اپنی موت۔ تو فرمایا گیا کہ اس نے اس کے بعد 1 سال کے رمضان کے روزے، یعنی وہ 1 سال زندہ رہا اور اس میں رمضان آیا، اور اس رمضان کے اندر اس نے اس کے روزے رکھے، اور اس روزے رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی پر فوقیت حاصل کر لیا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، اور ہم رمضان کے لیے پریشان ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، کس طرح سے بھوکے رہیں گے، کس طرح سے روزے رکھیں گے۔ ارے بھائیو، رمضان کے لیے دعائیں کیا کریں، یہ اسلاف کا وتیرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اور پھر رمضان میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے لیے بھی اگر ہم پریشان رہیں گے، اس مہینے کے لیے بھی اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، ہمیں پیاسا رہنا پڑے گا، تو پھر کہاں سے ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ پھر یہ کون سی محبت ہے؟ پھر یہ کون سی محبت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت تو یہ ہے کہ جہاں نبی کا نام آ جائے، جہاں نبی کا کوئی بھی طریقہ ہمیں پتہ لگ جائے تو فوراً اس پر عمل کر لیا جائے، فوراً اس پر عمل کیا جائے، زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی تو اچھا ہے، لیکن اگر یہ اپنی زندگی کے اندر تہجد کو لازم پکڑ لے
کہ یہ کبھی بھی تہجد نہ چھوڑے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ حکم نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اپنی منشا ظاہر کی تھی۔ اور جب آپ اس محفل میں شامل نہیں تھے عبداللہ بن عمر، جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کے بعد سے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی تہجد کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی رات کو اس ڈر سے سویا ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں صبح اٹھ نہ سکوں اور میری تہجد فوت ہو جائے۔ یہ نبی سے محبت تھی۔ اور ہم ہیں کہ نبی سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل اگر دیکھے جائیں تو ہمارا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس بات کو واضح طور پر ثابت کر دے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا طور طریقہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ سلوک، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک، ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، کہیں پر بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ نبی کی تعلیمات کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہا کرتے تھے، آپ والدین کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ کس طرح سے رہا کرتے تھے۔ آج یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے مفقود ہو چکی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اعمال بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نبی سے محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال وہ ہیں جو بالکل بھی اس چیز پر دال نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو اور تمام لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر نبی کی محبت کو لازم پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سب سے زیادہ محبت دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جب تک ان سے زیادہ محبت نبی سے نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو مکمل کریں، پہلے اپنے آپ کو اس ڈگر پر لے کر کے جائیں کہ جو ڈگر آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فلاح و بہبود حاصل کروا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہم کرتے رہیں اور ضائع ہوتے رہیں۔ صرف جمعے کی نماز پڑھ لینا، صرف عیدین کی نماز پڑھ لینا، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی نماز نہ چھوٹے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ جب کفار اس طاق میں تھے کہ اب نماز کا ٹائم ہوا ہے اور وہ بھی عصر کی نماز کا ٹائم، تو مسلمان نماز پڑھنے لگیں گے اور ہم حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی یہ نہیں کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ اس طرح سے اس کو ترتیب دیا گیا کہ پہلے آدھے لوگ نماز پڑھیں گے پھر دوسرے لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم معمولی چیزوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتلائے ہیں ان ساروں کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفك بنانا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اپنا اوڑھنا اور